اس ترتیب کا معنی یہ ہے کہ اللہ کی رضا جو ہے وہ گناہوں کی بخشش کے ساتھ مقرون اور لازم ملزوم ہے۔ گناہ اگر بندے کے ساتھ چپکے ہوئے ہیں، جڑے ہوئے ہیں، اور ان کو معاف نہیں کروا سکا، ختم نہیں کروا سکا، تو اسے اللہ راضی نہیں ہوگا۔ ان کا ختم ہونا ضروری، جیسے بھی ہوں، توبہ اور استغفار سے ہوں، عمل صالح سے ہوں، بیماریوں سے ہوں، تکلیفوں سے ہوں، اور بہت سے اسباب ہیں۔ قیامت کے دن کے ہولناکیاں، بعض ہولناکیاں بعض بندوں کے گناہوں کو جھاڑ دیں گی، اور کچھ لوگ پل صراط پر گزریں گے، زخمی ہوں گے، اور وہ زخم ان کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ اور سب سے بڑھ کر قیامت کے دن نبی علیہ السلام کی شفاعت کا سہارا۔ تو مغفرت کے اسباب تلاش کرو اور مغفرت کرتے رہو۔ گناہ بخشوانے کی سوچ ہمیشہ اپنے ذہنوں میں رکھو۔ گناہ بخشے گئے تو اللہ کی رضا مل جائے گی، اس کی رحمت مل جائے گی۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ کے دو نام الغفور الرحیم بہت سے مقامات پر اکٹھے استعمال ہوئے۔ وہو الغفور الرحیم، اللہ غفور الرحیم ہے۔ رحمت جو ہے بخشش کے بعد، بخشنے والا، جس بندے نے بخشش حاصل کر لی اس پر رحم کرنے والا، مہربانی کرنے والا۔ مہربانی مغفرت کے ساتھ مقرون ہے، مغفرت کے تابع۔ وہو الغفور الودود، اللہ کی محبت گناہوں کی بخشش کے تابع۔ محبت کب اللہ کرے گا؟ جب گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔ تو اس کی رضا، اس کی محبت اور اس کی رحمت گناہوں کی بخشش کے ساتھ جڑی ہوئی۔ ایک انسان اگر آخرت کی حیات طیبہ چاہتا ہے تو گناہوں کی طرف توجہ دے، گناہ کا ارتکاب نہ ہو، اور اگر ہو جائے تو فوری توبہ کرے، توبہ کو لیٹ نہ کرے۔ توبہ کا معاملہ قبول ہو گیا تو اللہ کی رضا بھی مل جائے گی، رحمت بھی مل جائے گی، اللہ کی محبت بھی مل جائے گی، اور یہ اساس ہے دخول جنت کی۔